کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کا اخلاقیات اور ہے۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تھوڑا بہت خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں کا طرز حیات اگر خالص نہ ہوا تو پھر لوگ گلہ کریں گے کہ اسلام نے کیسے مسلمان پیدا کیے۔ یہ خیال رکھو، اپنی اصلاح کرو۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ان کی نگاہ سے نگاہ ملائے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نگاہ چاہیے، اور اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چاہیے۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ صورت۔ باقی سب جو ہیں وہ مقام سرنگوں پر ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اپنا سر جھکا لیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا، اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی، اسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا، معترض رہا۔ اہل باطن پہچان گئی کہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، کسی فیض، یہ فیض ہے کسی اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا۔ گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو تم اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اگر ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو جائے کہ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے فنا ہو کر اس کی ذات میں وا حاصل کر جائے، تو اس لگن کو عشق کہتے ہیں۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتے، اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ ایمان کا سب سے اچھا مقام گلے کے مقام پر گلہ نہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزارو۔ تسلیم و رضا بڑا مقام ہے، جس نے تسلیم و رضا حاصل کر لی اس کے لیے آفرین ہے۔ جو شخص کسی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب میں کمی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا تو کیا، اسے دیکھنا بھی منع ہے۔ آخری وقت میں آپ نے جس کو یاد کرنا ہے اس کو زندگی میں کیوں یاد نہیں کرتے؟ جس وقت آپ قبر میں جاؤ گے تو آخری وقت میں کیا مانگو گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مانگو گے؟ ابھی سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔
اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو زندگی پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے